کہ بھائی میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آخری نبی مانتا ہوں. پہلا کام تو یہ تھا کہ ہم کون ہوتے ہیں کسی کی جنت دوزخ کا فیصلہ کرنے والے. 27 لاکھ سے زیادہ شہروں کے نماز کے اوقات اسلام 360 میں شامل ہیں. اچھا آپ میرے خیال سے بڑا ہوم ورک کر کے بیٹھے ہیں میرے لیے. ایسا وقت بھی گزرا کہ جب آپ نے اتنا بڑا خیر کا کام کیا اور پھر آپ پر اس قسم کے قادیانی اور دیگر چیزیں لگ گئی. کوئی مجھے کہنے لگا کہ جناب کے قادیانی ہیں اور کوئی کہتا ہے کہ یہود و نصارہ کا ایجنٹ ہے. کہ یہ آپ نے صرف آخرت کمانے کے لیے بنایا یا کچھ دنیا بھی کما رہے ہیں؟ 70 لاکھ روپے ماہانہ ہم اس کے اوپر خرچ کرتے ہیں. لوگ کہتے ہیں کہ زاہد چیپا کراچی سے اٹھ کے UK کیسے چلا گیا، یہ ساری چیزیں، یہ فیسلٹیز، یہ گاڑی، یہ دفتر. 2019 سے جب ہم نے رپورٹ نکالی تو عامر ان منٹس کی تعداد جو اسلام 360 پر قرآن پڑھا گیا ان منٹس کی تعداد تھی 4 ارب 60 کروڑ منٹ. ہم نے ڈیوائڈ کیا کتنے سال بنے 9000 سال. جو لوگ کام کر رہے ہیں ان کی اگر پیک تھپتھپا نہیں سکتے تو ایٹ لیسٹ ان کے لیے دماغ. اور اب جو رات میری قبر میں نا وہ میں زمین پر گزار. السلام علیکم ناظرین، GTV پوڈ کاسٹ اسٹوڈیو سے اپنے میزبان عامر عثمانی کا سلام قبول کیجیے. آج کی پوڈ کاسٹ بہت زیادہ اہم ہے کہ آج جس شخصیت کے ساتھ میں یہاں بیٹھا ہوں اس کی زندگی اور اس کے سفر کو اگر ہم دیکھیں تو ٹھیلے پر کیلے بیچنے سے اس سفر کا آغاز ہوتا ہے اور اس کے بعد پھر وہ دنیا میں لوگوں کے دلوں پر راج کرتا ہے. یہ سفر کیسے ہوا اور یہ اللہ نے ممکن کیسے بنایا، اس پر بھی آج ہم ان سے بات کریں گے. اور میرے ساتھ اسٹوڈیو میں زاہد حسین چیپا موجود ہیں. سر بہت شکریہ تشریف آوری کے لیے. سب سے پہلے تو اپنی لائف جرنی میں نے جو چیزیں دیکھی پڑھا اس نے مجھے یہ بتایا کہ زاہد حسین چیپا ایک بہت نارمل فیملی سے تعلق رکھتا تھا. کبھی کھانے کو مل جاتا تھا، کبھی نہیں ملتا تھا، کبھی دہی کے ساتھ کھانا کھا لیا اور پھر یہ ایک تبدیلی چینجنگ کیا ہوا، کیسے ہوا زندگی میں، سب کچھ ذرا خود ہی ناظرین کو بتا دیں. اچھا دیکھیں عامر، بیسیکلی جو کی جرنی ہے تو بڑے سالوں پر محیط ہے اور یقینی طور پر ایک اس کو چھوٹے سے وقت کے اندر اس کو سمونا تو وہ یقینی طور پہ دریا کو کوزے میں بند کرنے کے برابر ہے. لیکن بہرحال ایک جرنی تھی، سفر تھا. اور میں ہمیشہ سے لوگوں سے کہتا ہوں کہ لائف از ناٹ اے ریس، اٹس اے جرنی. یہ آہستہ آہستہ پروان چڑھتی ہے اور ہمیں بھی آہستہ آہستہ ہی اس کو پروان چڑھانا چاہیے. کیونکہ اگر میں ریس کی دوڑ میں اس میں دوڑ میں لگ جاؤں گا تو پھر یقینی طور پر اس میں جیتنا ہارنا یہ معنی رکھتا ہے، لیکن جرنی میں جیتنا ہارنا معنی نہیں رکھتا. زاہد حسین اس وقت، بلکہ صرف زاہد، حیدرآباد سے بیسیکلی میرا تعلق اور میں وہیں پلا بڑھا اور وہاں پر ایک 45 گز کا چھوٹا سا مکان اور اس مکان کے اندر وہ چھوٹا سا کمرہ اور اس کے بعد چھوٹا سا صحن جس کے اوپر ایک چھت پڑی ہوئی تھی. تو اس کمرے کے اندر ابھی اتفاق سے کچھ دنوں پہلے میرا بیٹا، ہم ایک میٹنگ کے لیے لاہور وہاں گئے حیدرآباد، تو میرے بیٹے نے کہا بابا آپ مجھے وہ اپنا گھر دکھا دیں گے جہاں پر آپ رہتے تھے. تو عامر میں اس گھر پہ لے کر گیا تو گھر پہ تالا لگا ہوا تھا. جو صاحب وہاں رہتے تھے وہ کہیں گئے ہوئے تھے. تو میں نے اس کی دیوار سے اپنا سینہ لگایا اور اپنا ہاتھ پھیلا دیا. جتنا میرا ہاتھ پھیلا اس سے مشکل سے کوئی 1 آدھ فٹ اور بڑا ہو گیا. تو یعنی جگہ تھی. تو میں نے اپنے بیٹے سے کہا بیٹا یہ ٹوٹل ہمارا کمرہ تھا. بیٹا کہنے لگا بابا اس کی ڈیپتھ کتنی تھی؟ تو میں نے اتفاق سے ہمارے پڑوسی جو وہاں پہ انہوں نے مجھے دیکھ لیا، انہوں نے کہا آپ اندر آ جاؤ. تو میں اندر گیا تو میں نے ان کے گھر میں اپنے بچے کی ڈیپتھ بتائی اپنے گھر کی کہ ہمارے گھر کی ڈیپتھ اتنی تھی. اور تو کہنے لگا بابا یہ تو چھوٹا سا کمرہ ہے. میں نے کہا جی اس چھوٹے سے کمرے میں ہم 5 بہن بھائی، 2 اماں ابا، ایک چھوٹا سا فریج، ایک چھوٹا سا ٹی وی اور آٹے کا ایک کنستر جو وہاں پر ہوتا تھا جس میں ہم آٹا ڈال دیتے تھے. تو وہ یہ ہماری کل کائنات تھی. پھر باہر نکلے تو چھوٹا سا صحن، اس صحن میں 2 پانی کی ٹنکیاں، ایک موٹر، ایک کچن اور وہیں پر ہی ہم نے پورا بیسیکلی زندگی گزارنی ہوتی تھی. ٹوائلٹ ہمارے پاس ضرور تھا لیکن اس پہ دروازہ نہیں تھا، ہم پردہ لگاتے تھے. نہانے کے لیے باتھ روم نہیں تھا. وہ باتھ روم بیسیکلی جو وہ صحن تھا کیونکہ اس کے اوپر چھت پڑی ہوئی تھی تو وہ صحن ہم کمرے کا دروازہ بند کر دیتے تھے اور مین ڈور بند کر دیتے تھے. اب جو باہر ہے یا جو کمرے میں وہ وہیں رہے اور ہم نہا لیتے تھے اور اس طریقے سے زندگی گزارتے تھے. ساری زندگی بچپن اسی سے عبارت ہے. وہ ٹائم وہاں پہ گزرا. میٹرک تک الحمدللہ میں پوزیشن ہولڈر لڑکا ہوں الحمدللہ. تو میٹرک کے بعد وہ حالات کچھ اتنے زیادہ خراب ہو گئے کہ مجھے حیدرآباد کی فروٹ مارکیٹ میں کیلے بیچنے جانا پڑا الحمدللہ.
میں اس کو الحمدللہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بیسیکلی اس سے مجھے بہت کچھ سیکھنے کو ملا. مجھے یہ سمجھنے کو ملا کہ جناب ایک لوور مڈل کلاس ہوتا ہے اس کی کیا پریشانیاں ہوتی ہیں اور اس کو کیا کیا فیس کرنا پڑتا ہے. میں وہاں سوچا کرتا تھا عامر, جب میں کیلے کے اس ٹھیلے پہ کھڑا ہوتا تھا تو میں سوچتا تھا یہ لوگ میرے بارے میں کیا سوچتے ہوں گے. یقین جانیے لوگ آپ کے بارے میں نہیں سوچتے جب آپ کچھ نہیں ہوتے, یہ صرف اس دن سوچتے ہیں جب آپ کچھ بن جاتے ہیں. بہرحال وہ ٹائم گزرتا رہا, اس میں پھر اللہ بھلا کرے میرے ان باسز کا, میں وہیں پر ہی ایک سبزی مارکیٹ کی آڑت کی دکان, آڑتی کی دکان تھی, تو وہاں پہ وہ مجھے منشی کہتے تھے, میں تھوڑا سا اچھا سا ورڈ اکاؤنٹنٹ یوز کر لیتا ہوں اس کے لیے. میں وہاں پہ جاب کرنے لگا. انہوں نے ایک سافٹ ویئر امپلیمنٹ کیا اپنے پاس. اچھا. انہوں نے آفس کے تمام لوگوں کو کمپیوٹر پڑھنے بھیجا, تو اس میں بھی شامل تھا. وہ 3 مہینے کا کورس تمام کے تمام لوگوں نے 2 مہینے میں چھوڑ دیا, اور میں نے اس 3 مہینے کے کورس کو کمپلیٹ کیا. پھر میں نے باس کو کہا کہ سر مجھے اچھا لگا ہے, اگر آپ مجھے مزید کچھ کورس کروا سکیں. پھر انہوں نے مجھے مزید کورس کروایا. پھر ایپٹیک سے میں نے 3 ایئرس کا ایک ڈپلومہ کیا جس کو ACCP کہا جاتا تھا, وہ میں نے اسکالرشپ پہ کیا الحمدللہ. اور پھر اس کے بعد یہ جرنی چلتے چلتے اس بات کو صرف اس کے ساتھ سمیٹ دیتا ہوں کہ آج اسلام 360 الحمدللہ تقریباً کوئی 3.25 کروڑ یوزر ہیں اس کے. دنیا کے 176 ممالک میں ہماری اپلیکیشن استعمال کی جاتی ہے. جو ہم کمرشل کام کرتے ہیں, صحیح, جو ہم ERPs کے اوپر کام کرتے ہیں, ہم رپورٹس کے اوپر کام کرتے ہیں, ہم باقی چیزوں پہ کام کرتے ہیں, جو ہم کمرشل کام کرتے ہیں, الحمدللہ زاہد حسین چھیپا کا آج کراچی میں, لاہور میں, لنڈن میں اور نیو یارک کے اندر آفس موجود ہے. کب یہ سوچا کہ اب مجھے اس طرف آنا چاہیے؟ کوئی مذہبی تعلیم بھی حاصل کی کسی مدرسے سے؟ ظاہر اسلام 360 میں ہم دیکھتے ہیں ایک بہت ایسی چیزیں اس میں موجود ہیں کہ جو ایک عالم دین یا اس طرح کا آدمی کر سکتے ہیں, تو اس حوالے سے کیا جرنی رہی؟ اچھا عامر, بیسیکلی میں نے ایک نارمل جو قرآن مجید ناظرہ پڑھنا ہوتا ہے صرف وہی پڑھا تھا, لیکن مجھے بچپن سے میں اللہ تعالیٰ سے ایک دعا کیا کرتا تھا کہ یا اللہ مجھ سے کوئی دین کا کام لے لیجیے. یہ مجھے اچھے طریقے سے یاد ہے, اور میں اس دعا کے اندر ایک اور جملہ اللہ تعالیٰ سے کہا کرتا تھا کہ یا اللہ کوئی یونیک کام لیجیے گا. تیسرا میں جملہ یہ کہتا تھا, مجھے وہ جملہ اتنے اچھے طریقے سے یاد ہے کہ یا اللہ میں اپنے ننھے ہاتھوں سے آپ سے دعا کر رہا ہوں, میری اس دعا کو آپ قبول کریں اور مجھ سے کوئی دین کا کام لے لیں. الحمدللہ یہ کوئی 2007 کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ بات دل میں ڈالی. میں نے کام شروع کیا قرآن مجید کا رومنائز اردو میں, جس کو ٹرانسلیٹریشن کہا جاتا ہے, میں نے سب سے پہلے اس کو ٹرانسلیٹ کیا, اور الحمدللہ گوگل کے مطابق میں دنیا کا پہلا انسان ہوں جس نے قرآن مجید کو رومنائز اردو میں ٹرانسلیٹ کیا. جی ہاں, تو یہ اپنے کام کیا. اور پھر اس کے بعد بس پھر 2011 میں 2007 سے 2011 4 سال میں ایک ڈیسک ٹاپ اپلیکیشن بنائی, اور پہلی بار اس کو منظر عام پر لانے والی شخصیت عامر لیاقت حسین کی تھی. کیا بات ہے, اللہ غریق رحمت کرے عامر بھائی کو. عامر بھائی مجھے پہلی بار ٹی وی پر لے کر آئے, اور لانے کے بعد آج جب اسلام 360 کے اتنے یوزر ہیں تو میں پوری امید کرتا ہوں انشاءاللہ کہ اللہ تعالیٰ اس کا اجر عامر بھائی کو بھی دے رہے ہوں. اسلام آپ کی تو جب ہم نے جرنی جان لی, اسلام 360 کی جرنی بھی میں جاننا چاہوں گا. اس پورے سفر میں ظاہر مشکلات بھی آئی ہوں گی, اور ہم جس معاشرے کا حصہ ہے وہاں فتوے بھی لگتے ہیں, بہت ساری باتیں بھی ہوتی ہیں. اچھا کام آپ کرتے ہیں تو ظاہر ہے پھر نظریں بھی زیادہ ہو جاتی ہیں, اور وہ کام جب یونیک ہوتا ہے تو نظریں اور زیادہ ہو جاتی ہیں, اور وہ جب پھیلنے لگتا ہے تو پھر ہر طرف سے آوازیں بھی آنا شروع ہو جاتی ہیں. اسلام 360 کی جرنی میں کس قسم کے مسائل کا آپ کو سامنا کرنا پڑے؟ یعنی ادھر ادھر سے ظاہر ہے آپ تو تمام چیزوں کو ساتھ لے کر چل رہے ہوں گے, یا یہ کسی ایک مسلک کے لیے خاص کوئی آپ نے پلیٹ فارم بنایا؟ بڑا اچھا سوال ہے عامر آپ کا. اسلام 360 میں سب سے بڑا کام یا سب سے جو بڑی محنت اللہ تعالیٰ نے مجھ سے لی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمام مکاتب فکر کے ٹرانسلیشنز اور تفاسیر کو اس میں جمع کروایا. اچھا, پہلا کام تو یہ تھا کہ ہم کون ہوتے ہیں کسی کی جنت دوزخ کا فیصلہ کرنے والے. پہلی بات, میں نے تمام مکاتب فکر کی ٹرانسلیشنز کو اس کے اندر جمع کیا الحمدللہ. 34 سے زیادہ اس کے اندر تمام مکاتب فکر, جس میں آپ کے پاس اہل سنت والجماعت میں جیسے بریلوی اسکول آف تھاٹ بھی ہے, دیوبند بھی ہے, اہل حدیث بھی ہے, اور ہمارے پاس اہل تشیع بھی ہے. تو ان سب کی ٹرانسلیشنز کو اس کے اندر لیا. پھر تفاسیر تقریباً 18 سے زیادہ اس کے اندر تفاسیر موجود ہیں. پھر اس کے بعد ہم نے, اور اس کا بڑا حسین امتزاج رکھا ہم نے, کہ ہم نے جدید اور قدیم کا بڑا حسین امتزاج رکھا, کہ پہلے اگر ہم نے کنز الایمان کی ٹرانسلیشن لی ہے تو نئی ٹرانسلیشن ہم نے طاہر القادری صاحب کی لی ہے. پرانی ٹرانسلیشنز کے اندر ہم نے اگر وہاں پہ مفتی شفیع صاحب کی ٹرانسلیشن لی ہے تو یہاں پر ہم نے مفتی تقی عثمانی صاحب کی ٹرانسلیشن لی ہے.
اگر ہم پرانی ٹرانسلیشن میں چلے جائیں تو وہاں پر ہم نے محمد جوناگڑھی صاحب کی ٹرانسلیشن لی ہے, تو نئے میں ہم نے عبدالسلام بن محمد صاحب کی ٹرانسلیشن لی ہے. تو اس طریقے سے بڑا حسین امتزاج رکھا. احادیث کی 12 سے زیادہ کتب اسلام 360 کے اندر الحمدللہ شامل ہیں. 27 لاکھ سے زیادہ شہروں کے نماز کے اوقات اسلام 360 میں شامل ہیں. قبلہ ڈائریکشن ہے, قاعدہ ہے, حج اور عمرہ کی گائیڈ ہے, دعائیں ہیں, سب چیزیں ایک ہی جگہ پر مل جاتی ہیں. جرنی کی جو آپ نے بات کی کہ بیسیکلی کہاں سے یہ بات اسٹارٹ ہوئی, میں ایک آیت تھی جس کا میں نے کہیں کسی لیکچر میں سنا, مجھے اس کا اردو ترجمہ آتا تھا. مسائل پہ بھی بات اس میں وہ میں اس کے بعد آپ کو دکھاؤں گا کہ مسائل کے اوپر کیا بڑا کام کیا ہم نے انشاءاللہ. نہیں, اسلام 360 کی جرنی میں جو مسائل ہے وہ بھی بتاتا ہوں آپ کو. تو کام یہ تھا کہ ہم نے جو پہلے ایک آیت تھی جو میں اس کا ترجمہ ڈھونڈنے نکلا تھا تو مجھے وہ ملتی نہیں تھی. حافظ ادریس صاحب, اللہ ان کو غریق رحمت کرے, حافظ ادریس صاحب نے مجھے اس کے بارے میں بتایا کہ یہ آیت فلاں فلاں جگہ پہ موجود ہے. تو میں نے کہا گڈ. وہ آیت اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ. تو میں نے کہا یار یہ میری طرح اور لوگوں کو بھی تو پریشانی ہوتی ہوگی. پھر میں نے اس پہ کام شروع کیا اور اس کو لے کر آیا. اچھا, جو لوگوں کی طرف سے کرٹیسزم سننے کو ملا ہمیں, دیکھیے یاد رکھیے گا, میں تو یہ بات بہت ببانگ دوہل کہتا ہوں کہ جن لوگوں نے جو جید علماء ہیں ہر مکاتب فکر کے, ان تمام لوگوں نے الحمدللہ اس کو بہت اپریشیٹ کیا. کچھ لوگوں نے غلط فہمی کی بنیاد پر اس کے بارے میں کچھ رائے قائم کی, لیکن جب میں ان سے ملا اور میں نے ان کو اپلیکیشن دکھائی تو انہوں نے کہا یار یہ ہمیں اندازہ نہیں تھا اس بات کا کہ آپ کی اتنے بڑے کام کے اوپر ان لوگوں نے یہ والی انگلی کیوں اٹھا لی. تیسری بات, اچھا اب اس کے بعد بھی کچھ مقرر حضرات اگر اس کے اوپر کوئی جملے کہہ دیتے ہیں تو میں پھر بھی حسن ظن رکھتا ہوں. وہ ظن کیا ہے کہ میں یہ سوچتا ہوں کہ بیسیکلی دیکھیے وہ بھی جنت میں کارنر والا ہی پلاٹ چاہتے ہیں. اسی وجہ سے وہ اس کو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جناب ہمارا یہ کرٹیسزم کرنا یہی بیسیکلی وہ نیکی کے پوائنٹ آف ویو سے کرتے ہیں. لیکن جب بھی ہم نے اسلام 360 ان کو دکھایا تو الحمدللہ 99.9% لوگوں نے الحمدللہ اپنے الفاظ بھی واپس لیے اور اس کو اپریشیٹ بھی کیا. اب بھی اس کے علاوہ اگر کچھ لوگ کہتے ہیں تو میری ایک ہی رائے ہوتی ہے کہ بھائی ان اجریہ الا علی اللہ, میرا اجر میرے اللہ کے پاس ہے, میرا رب میرے دل کے حال بھی جانتا ہے اور اس اپلیکیشن کے حال بھی جانتا ہے. وہ ساری چیزیں انشاءاللہ خود ہی آخرت کے اندر سب کے سامنے. فتوے کتنے لگے آپ کو؟ فتوے تو نہیں کہیں, کس قسم کے لگے؟ اچھا فتوے تو خیر نہیں لگے, لیکن یہ ضرور ہوا کہ کچھ لوگوں نے سوشل میڈیا پہ پوسٹ ڈال دی اور اس پہ کوئی مجھے کہنے لگا کہ جناب کے قادیانی ہیں اور کوئی کہتا ہے کہ یہود و نصارہ کا ایجنٹ ہے. تو وہ سوشل میڈیا پہ کسی نے پوسٹ ڈالی تو میرا کہنا یہی تھا کہ بھائی میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آخری نبی مانتا ہوں, آپ کے بعد میں تمام لوگوں کا انکار کرتا ہوں جنہوں نے نبوت کے دعوے کیے. ایسا وقت بھی گزرا کہ جب آپ نے اتنا بڑا خیر کا کام کیا اور پھر آپ پر اس قسم کے قادیانی اور دیگر چیزیں لگ گئی, پھر آپ کو اپنی سیکیورٹی کے لیے چھپنا پڑا. اچھا, آپ میرے خیال سے بڑا ہوم ورک کر کے بیٹھے ہیں میرے لیے. تو بالکل ایسا وقت آیا اور ایسے وقت میں یعنی مارا بھی گیا اور بھی دوسرے حالات خراب ہوئے. جی جی بالکل ایسا ہوا. اور وہ اس دوران میں جو ہے وہ بالکل اب میں یہ سوچتا تھا کہ یار کام کیا ہے, لیکن بہرحال کچھ الحمدللہ میں ان لوگوں کا بہت دل سے شکر گزار ہوں جو اس میرے وقت میں میرے ساتھ کھڑے رہے. الحمدللہ انہوں نے بہت اپریشیٹ کیا. انہوں نے کہا جناب ہم ہر طریقے سے دامے درمے سخنے آپ کے ساتھ کھڑے. لیکن مجھے اندازہ یہ ہے کہ یہ چیزیں مجھے بیسیکلی اور مزید پروان چڑھانے کے لیے, جب وہ کچھ عرصہ میں منظر عام سے بھی غائب رہا, چیزیں بھی رہیں, تو پھر مجھے اندازہ ہوا کہ یار جس کے لیے کام کیا ہے نا یہ تکالیف تو آئیں گی. اور اب جو رات میری قبر میں ہے نا وہ میں زمین پر گزار ہی نہیں سکتا. یعنی یہاں تک وقت آیا, ایسا آیا. وہ بالکل ٹھیک ہے, وہ ایک بڑی ٹینشن تھی, بڑے معاملات تھے, لیکن بہرحال میں شکر گزار ہوں اللہ تعالیٰ کا کہ اللہ تعالیٰ نے اس سے مزید مجھے کندن بنا کے باہر نکال دیا. وہ ڈر خوف اللہ کو شکر ہے ختم ہو گیا. وہ چیزیں تھیں, اب آپ سوچتے بھی ہیں, تم سوچتے ہیں ٹھیک ہے یار اب جو وہ مسکنسیپشنز ہیں وہ سب ختم ہو گئی ہیں, یا اب بھی کہیں کچھ پھر اٹھ جائے گی کوئی نہ بیٹھتے ہیں تو پھر دوبارہ سننے کو ملتی ہے؟ اچھا نہیں, وہ اصل میں کیونکہ میڈیا جو سوشل میڈیا کی لائف ہے نا وہ ایک عجیب ہی دنیا ہے. سوشل میڈیا پہ آپ نے جس چیز کو کسی شخص نے اگر کوئی تنقید کی ہے اس تنقید کا جواب بھی ریکارڈ کروا دیا ہے, تو وہ تنقید پھر بھی, جیسے میں مثال دے دیتا ہوں آپ کو, مفتی طارق مسعود صاحب نے اسلام 360 کے اوپر ایک کچھ کلمات کہہ دیے. کیا کہا؟ انہوں نے کہا جناب کہ وہ طلاق کے متعلق فلاں ایک حدیث ہے اور اس کے اوپر ان کا ترجمہ غلط ہوا ہے. اس نے کہا جی وہ زاہد حسین چھیپا وہ اہل حدیث ہیں اور فلاں, اور یہ ساری انہوں نے بات کی. پھر انہوں نے یہ بھی کہا بھائی میں مسلک کو ڈسکس کرنے نہیں بیٹھا, یہ انہوں نے بات کہی. تو وہ کلپ ہمارے پاس آج بھی آتا ہے.
میں مفتی طارق مسعود صاحب کے پاس گیا, میں نے ان کو ساری چیزیں دکھائیں اور میں نے کہا جناب ترجمہ جو شخص جو بھی کر رہا ہے وہ مسلک تو اپنے سامنے, اس کا تو ہے نا مسلک سامنے, کیسے پاسبل ہے کہ وہ مسلک کی ٹوپی اتار کے سائڈ پر رکھ سکے گا؟ وہ ترجمہ کر دیتے ہیں وہ. اچھا دوسری بات, پھر انہوں نے کہا یہ بات زاہد تم بالکل ٹھیک کہہ رہے ہو, طارق مسعود صاحب نے اس کلپ کے اگینسٹ کے اندر ایک اور کلپ ریکارڈ کروایا. اچھا کہ بھائی, اور پھر انہوں نے بعد میں بھی کلپ ریکارڈ کروایا اسلام 360 کے لیے, میرے پاس آفس بھی آتے رہے, میں بھی ان کے پاس جاتا رہا, بڑی ہمدردی اور محبت دکھاتے ہیں ماشاءاللہ. لیکن لوگوں نے وہ جو ان کا, کیونکہ ہمارے یہاں پہ جو نیگیٹو چیزیں وہ وائرل زیادہ ہو جاتی ہیں یعنی, اور اس کے آج تک ہو رہی ہوگی, آج تک آ جاتی ہے, وہ ہمیں لوگ میسج کر دیتے ہیں. ایون کل کی بات بتاؤں, کل وہ اتفاق سے مجھے ایک ای میل آئی ہوئی تھی, میسج آیا ہوا تھا کہ جناب یہ فلاں چیز. اب میں سوچنے لگا یار مفتی صاحب نے تو اس کا بہت ساری چیزیں ریکارڈ بھی کروا دی ہیں, اب میں کس کس کو جواب دوں گا؟ اب ہم نارملی اس کا جواب بھی نہیں دیتے. آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے ساتھ اسلام 360 کیسے کنیکٹ کر رہے ہیں اپنے آپ کو؟ فیوچر میں کیا نئی چیزیں آ رہی ہیں؟ اچھا فیوچر کے لیے تو میں پہلے سوچتا ہوں کہ آپ کو جو اس میں موجود ہیں چیز وہ آپ کو دکھاؤں, مجھے بالکل اور دکھائیے گا, اس کے بعد ہم فیوچر والی بات پر ڈسکس کریں تو میرے خیال سے اس بات میں ذرا زیادہ وزن پیدا ہو جائے گا. جی عامر, یہ آپ اسکرین پر بھی دیکھ سکتے ہیں, آپ کی ناظرین بھی دیکھ سکتے ہیں اس کے اوپر کہ اب میں اگر نارملی قرآن مجید پڑھنا چاہوں, فیچرز بہت سارے میں سب ڈسکس نہیں کروں گا, لیکن چیدہ کچھ فنکشنز کو ڈسکس کر لوں گا. اگر نارملی قرآن مجید پڑھنا چاہیں, میں نے آ کے یہاں پہ سورہ انعام لے لی, اور سورہ انعام کے اندر آ کر میں نے یہاں پر آ کر یہ کہا کہ جناب یہ جو آیت میرے سامنے آ رہی ہے اس کو پڑھ کے سنا دیجیے. میں نے اس کو کلک کیا, پلے کر دیجیے. وہ آپ سے پوچھے گا کس قاری کی آواز میں سننا چاہیں گے. 16 سے زیادہ قرآن حضرات موجود ہیں جن کی آواز میں بھی آپ سننا چاہیں. میں نے اس کو پلے کر دیا. آپ اگر اس کو ریپیٹ کا بٹن دبا دیں گے تو یہ اس آیت کو 100,000 ٹائم چلائے گا, 1,00,000 مرتبہ چلائے گا جب تک آپ کو یاد نہ ہو جائے. میں نے کہا نہیں جناب, یہ ٹرانسلیشن جو اس وقت آپ کو نظر آ رہی ہے یہ مفتی تقی عثمانی صاحب کی ٹرانسلیشن ہے. میں نے کہا نہیں جناب, مجھے اور مکاتب فکر کی ٹرانسلیشن بھی دکھائیے. کچھ نہ کریں, ٹرانسلیشن کے بٹن پہ کلک کریں, سارے مکاتب فکر کی ٹرانسلیشن. میں نے کہا سنائیے. تمام تعریفیں اللہ ہی کے لائق ہیں. انٹرنیٹ سے اٹھائی ہوئی چیزیں نہیں ہیں, خود ریکارڈنگ کروائی ہے, پیسے خرچ کیے ہیں, اور اس کے بعد اپلیکیشن کو یہاں تک آپ کے پاس لے کر آیا ہوں. میں نے کہا نہیں جناب, مجھے تو یہاں پر آ کے مثال کے طور پہ پشتو میں ٹرانسلیشن دیکھنی تھی, سندھی میں, بلوچی میں, پنجابی میں. میں نے کہا پنجابی زبانوں میں موجود ہے, اس میں بتاتا ہوں. سب صوبہ اللہ ہی دیے جن پیدا کی تھی آسمان سے زمین. یہ آپ کے پاس پنجابی تھی. اس طریقے سے آپ جو بھی ٹرانسلیشن چاہیں وہ آپ کو مل جاتی ہے. 19 سے زیادہ ٹرانسلیشن اس میں الحمدللہ زبانوں میں کام ہم کر چکے ہیں الحمدللہ. آپ نے کہا مجھے اسی کی تفسیر دکھائیے, تفسیر پہ کلک کیجئے. یہاں پر آ کے میں نے کہا جی مولانا مودودی کی سنیے. یاد رہے کہ مخاطب وہ مشرکین عرب ہے. میں نے کہا نہیں, مجھے مفتی تقی عثمانی صاحب کی تفسیر دیکھنی ہے اور سننی ہے. وہ اتفاق سے اس آیت کی تفسیر نہیں ہے کیونکہ ہر آیت کی تفسیر حضرت نے بیان نہیں کیا. میں نے کہا جی مجھے ڈاکٹر اسٹار صاحب سنیے. پہلی بات یہ ہے کہ مکی صورتوں میں ٹھیک ہے. اس کے بعد آپ نے کہا نہیں جناب, میں قرآن مجید جو ہم پڑھتے ہیں نا اس کے 77,881 ورڈز ہیں. میں ہر ورڈ کی ڈکشنری دیکھنا چاہوں, کچھ نہ کریں, جسٹ کلک آن دس آیا, ہیئر از دا آپشن آف روٹ ورڈ. سارے ورڈز الگ الگ ہو گئے. میں نے کہا سماوات کے معنی کیا ہیں, کلک کریں. سماوات کی پوری ڈکشنری اس وقت آپ کے سامنے موجود ہے. میں نے کہا اس سے ملتے جلتے ورڈز بتائیے. کہتا ہے 493 ورڈز ہیں, سارے آ گئے آپ کے سامنے. کسی بھی ورڈ پر آپ کلک کریں. السماوات کا ورڈ سورہ نمبر 4 آیت نمبر 131, اس کے 25ویں نمبر کا ورڈ ہے. میں نے کلک کیا, کاؤنٹ کر لیجئے, دوسری لائن کے اندر مافی السماوات کا ورڈ موجود ہے, یہ 25ویں نمبر پر آتا ہے. 11 سال لگے مجھے اس پہ. پھر آپ نے کہا کہ نہیں جناب, اب ایک بہت مزے کی چیز میں آپ کو دکھاتا ہوں. جی اب میں, آپ تو خیر عالم ہیں, ہمارے اور دو کیمرہ مین دو حضرات کھڑے ہیں تو ہم عام آدمی ہیں, ہم تو اردو پڑھتے ہیں. یہاں لکھا ہوا تمام تعریف اللہ کی ہے جس نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا. ٹھیک ہے. زمین کے لیے ہم نے لفظ پڑھا ارض, ساری زندگی پڑھا. بالکل. زمین کے لیے قرآن مجید نے, میں نے جیسے ہی زمین کے اس بٹن اس پہ کلک کیا, کہتا ہے 22 ورڈ استعمال کیے ہیں. بر اس کو کہتے ہیں جو خشک زمین ہوتی ہے. واہ. باہر اس کو کہتے ہیں جو سمندر کے یا پانی کے اندر جو زمین ہوتی ہے اس کو باہر کہتے ہیں. جرس کہتے ہیں جو یعنی خشک, وہ تمام الفاظ نکال کے سامنے رکھ. جی جرس کہتے ہیں وہ زمین جو کہ خشک اور بنجر ہوتی ہے. مترادفات. جی میں نے کہا جی جرس کی کون کون سی آیتیں, کچھ نہ کریں, کلک کریں, جرس کی یہ دونوں آیتیں آ گئی. ٹھیک ہے. یہ ساری, جیسے قرآن نے کہا افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت, کیا تم نے اونٹ کو نہیں دیکھا ہم نے کیسا بنایا ہے. ابل کہتے ہیں اونٹ کو. ٹھیک ہے. لیکن جب یہ اونٹ قافلے کے ساتھ ہوتا ہے تو ورڈ استعمال کیا ہے قرآن نے رکاب. جب یہ اونٹ 4 سال کا ہوتا ہے تو قرآن نے ورڈ استعمال کیا بعیر.
جب یہ 5 سال کا ہو جاتا تو ورڈ استعمال کیا جمل. جب یہ پیاسا اونٹ کا ورڈ استعمال کیا تو ورڈ استعمال کیا ہیم. جب یہ اونٹ نہیں ہوتا ہے تو ورڈ استعمال کیا ناکا. جب یہ پریگننٹ اونٹ نہیں ہوتا تو ورڈ استعمال کیا اشار. اس طرح 13 ورڈ ہیں قرآن کے, وہ سب آپ کو لا کے دکھائے گا الحمدللہ. اب اس کے بعد ہمارے پاس, میں نے کہا کہ مجھے کوئی موضوع تلاش کرنا ہے, موضوع تلاش, میں پریشان ہو رہا ہوں اور مجھے صبر سے متعلق قرآن مجید میں کوئی آیت تلاش کرنی ہے. یہ رومن اردو میں ہی میں ٹائپ کر دیتا ہوں صبر, SABAR, صبر. 2 سیکنڈ میں بغیر انٹرنیٹ کے ڈھونڈ لایا صبر کے متعلق. اور صبر اور نماز سے مدد حاصل کرو, نماز بھاری ضرور معلوم ہوتی. یہ رومن میں جو لکھا ہوا ہے یہ گوگل کے مطابق میں پہلا انسان ہوں الحمدللہ. آپ نے کہا کہ نہیں یار, ہماری تجوید کو اگر ہم نے بہتر کرنا ہو, ذرا دیکھیے میں تجوید کو بہتر کرنے کے لیے چھوٹی صورتوں میں سورہ اخلاص لے لیتا ہوں. میں نے کہا اب نیکسٹ پر ہمارے پاس احادیث پر آ جائیے. پوری احادیث کا ذخیرہ, یہ قرآن تھا, یہ قرآن تھا. قرآن کے اور بھی بہت سارے فیچرز ہیں, میں اس میں گیا نہیں. یہ احادیث کی ہمارے پاس پوری سیاست تھا, مشکات, مسند احمد, المستدرک للحاکم, موطا امام مالک, سنن دارمی, مجمع الزوائد, صحیح ابن خزیمہ, تمام کتابیں سب سے موجود ہے الحمدللہ. ایون اب آپ کو میں ایک کمال کی چیز دکھاتا ہوں جو ابھی آپ نے کہا تھا آرٹیفیشل انٹیلیجنس. میں 2 چیزیں دکھاؤں گا آرٹیفیشل انٹیلیجنس میں. یہ میں نے کلک کیا اور میں اس کے سامنے اپنا پورا ایک مسئلہ بیان کرتا ہوں, اور ذرا دیکھیے گا وہ کیا کرتا ہے. فتاویٰ بھی لائے گا, قرآن بھی لائے گا, احادیث بھی لائے گا. ذرا دیکھیے گا. میری بیگم کچن میں کھانا بنا رہی تھی. میں نے مذاق میں کہا میری ماں کھانا تو لے آؤ, تو کہیں میرا نکاح تو نہیں ٹوٹ گیا. میں نے پوری کہانی سنائی ہے اس کو. اس کہانی کے اندر سے وہ سوالات نکالے گا کہ بھئی مذاق میں کہنے سے نکاح تو نہیں ٹوٹ جاتا, ماں کہنے سے نکاح تو نہیں ٹوٹ جاتا. یہ سارے سوالات بنائے گا اور پھر دیکھیں لاتا کیا ہے. آپ یہ اسکرین پر دیکھ لیں, آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا پیور آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہے. اب ذرا دیکھیے گا, یہ AI 360 کے نام سے ہم نے اس کو لانچ کیا. اب ذرا دیکھیے گا, یعنی یہ شامل ہے نا اس کے اندر. اسلام 360 میں لائیو ہے. آپ کی آڈینس جو دیکھ رہی ہے اس کو, وہ لائیو ہے اس کے اوپر. نیکسٹ لیول پر ہم اس کے اوپر یہ جا رہے ہیں. یہ سوالات تلاش کر رہا ہے پیچھے ذرا, کیونکہ پیچھے اس کے لیے انٹرنیٹ چاہیے ہوتا ہے. اب نیکسٹ لیول پر ہم یہ جا رہے ہیں کہ آپ اس کے سامنے کوئی ایک حدیث بیان کریں. آپ یہ کہیں بھائی مجھے وہ حدیث بتاؤ کہاں ہے جس میں اس اعرابی نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اونٹنی کی نکیل پکڑ لی تھی اور کہا تھا مجھے جنت میں جانے والے راستے بتا دیجیے, طریقے بتا دیجیے. وہ بتائے گا فلاں فلاں جگہ پر یہ والی حدیث ملتی ہے الحمدللہ. یہ بارہ تھوڑا سا بس انٹرنیٹ کا تھوڑا سا ایشو ہے, لیکن بارہ یہ لوگ, یہ تمام فیچر تمام لوگوں کے لیے فری آف کاسٹ موجود ہے یا اس کا کوئی پرو ورژن؟ فری آف کاسٹ ہے. اسلام 360 میں یہی تو کمال ہے کہ ہم سارے فیچرز فری دیتے ہیں الحمدللہ. آبجیکٹو اپنے اور اپنے اماں ابا کی بخشش ہی ہے. دیکھیں عامر, بیسیکلی آپ جو آپ اسکرین پر دیکھ رہے ہیں تو یہ ساری چیزیں آرٹیفیشل انٹیلیجنس. پیچھے ہمارے اپنے LLM سرور ہمارے اپنے ماشاءاللہ ساری چیزیں جو آپ پورا اس کے سامنے مسئلہ بیان کرتے ہیں, اس مسئلے کے اندر وہ کیا کرتے ہیں کہ مسئلے کے اندر سے وہ نکالتے ہیں سوالات, اور سوالات مشین خود کمپائل کرتی ہے. اور اس سے بڑا کمال جو میں نے ابھی آپ کو دکھایا بھی کہ تمام مکاتب فکر کے فتاوی جات آ جائیں گے. اس میں آپ کو اہل حدیث کا فتویٰ بھی مل جائے گا, دیوبند کا فتویٰ بھی مل جائے گا, بریلوی مکتبہ فکر کا. یہ بالکل درست ہوگا جی, انہی کی ویب سائٹ سے ہوگا, انہی کی ویب سائٹ سے آ رہے ہیں. اچھا, ہم نے تو کچھ بھی نہیں کیا. جو ان کی ویب سائٹ کے اوپر فتاوی جات موجود ہیں وہی یہاں پر آ رہے ہیں. آپ کلک کریں گے وہ آپ کو ان کی ویب سائٹ پر لے جائے گا. اور تیسرا بڑا کام, جو سب سے بڑا کام تھا, وہ کام یہ تھا جو ابھی آپ نے اسکرین پر بھی دیکھا, کہ وہ کام یہ تھا کہ اب سارے فتاوی جات میرے جیسا عام آدمی تو پڑھ نہیں سکے گا. تو ہم کیا کرتے ہیں, یہ خلاصے کے اوپر سمری بنا دیتے ہیں. 1 پیج کی سمری بنا دیتے ہیں کہ دیوبند کے نزدیک رائے یہ والی ہے, بریلوی مکتبہ فکر کے نزدیک رائے یہ والی ہے, اہل حدیث کے نزدیک رائے یہ والی ہے. وہ 1 پیج کی سمری بن کر آ جاتی ہے. تو الحمدللہ یہ چیز لائیو ہے. ایون اب ایک آپ نے آج کل بڑا دورہ ہے چیٹ GPT 4 کا, آپ اس سے باتیں کرتے ہیں اور وہ آپ کو جوابات دیتا ہے. تو ذرا دیکھیے یہ چیٹ GPT 4 والا جو ایلیمنٹ ہے وہ ہم نے کس طریقے سے امپلیمنٹ کیا الحمدللہ دین کی خاطر. ذرا دیکھیے گا, یہ میرے پاس لوڈ ہو گیا ہے اور اب میں اس سے کچھ باتیں کرتا ہوں. دل کے سکون کے لیے سورہ فاتحہ کی تلاوت کریں. ترجمے کے ساتھ یا ترجمے کے بغیر؟ ترجمے کے ساتھ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن. جی ابھی بھی موجود ہے, لائیو ہے. ایون اب آپ اس کے ساتھ مزید کو جب ہم بات کرتے ذرا, عامر عثمانی کے ساتھ بحث ہو رہی ہے, حدیث میں تلاش کر دیں گے.
आप कौन सी हदीस की किताब में तलाश करना चाहते हैं? तिरमजी। आप सुनन तिरमजी में क्या तलाश करना चाहते हैं? नमाज। मेरा कैमरा अगर दिखा सके तो ये 453 अहादीस हैं नमाज के मुतालिक, जो मेरे बोलने पर जामे तिरमजी की सही ज़ईफ़ सारी चीज़ें मेंशन करते हुए ये ढूंढ कर लेकर आ गया अल्हम्दुलिल्लाह। तो आप इससे अब बातें करें और ये आपको उसके अकॉर्डिंगली इसके जवाबात देता है और ये सारे काम करता है अल्हम्दुलिल्लाह। कमाल है जी, वाह वाह वाह। शायद भाई एक सवाल है, ज़ाहिर है दुनिया पूछती है तो हम पूछ ही लेते हैं ज़रूर पूछें कि ये आपने सिर्फ आखिरत कमाने के लिए बनाया या कुछ दुनिया भी कमा रहे हैं इससे? जी, दुनिया में अल्लाह ताला इसके ज़रिए बहुत इज़्ज़त दे रहा है और लोगों तक बात पहुंचा रहा है, और इसके ऊपर लाज़मी बात है हमारी PR भी बिल्डअप होती है, तो लोगों का एक कॉन्फिडेंस हाई होता है कि यार जब अल्लाह ताला इतनी बड़ी एप्लीकेशन इससे बनवा सकता है तो माशाल्लाह और भी काम आते होंगे। तो उस PR की बेसिस पर हमें दुनियावी सॉफ्टवेयर मिलते हैं। इसके जरिए एप्लीकेशन से भी तो अब मैं वही बात बताने रहे होते हैं। मैं वही बात बताने जा रहा हूँ कि दुनियावी सॉफ्टवेयर अल्लाह का शुक्र है इस्लाम 360 की PR की बेसिस पे ज़रूर मिल रहे हैं और उस पर हम काम भी कर रहे हैं और अल्लाह का शुक्र है पैसे कमा रहे हैं। इस्लाम 360 से एक सिंगल पेनी नहीं कमाते अल्हम्दुलिल्लाह। ऑब्जेक्टिव है अपने और अपने अम्मा अब्बा की बख्शिश के लिए काम करना। इस्लाम 360 पर जो इस वक्त राइट नाउ आज के दिन तक हम हर माह, जो आपने ये ऑडियो सुनी थी ना फ्री के अंदर, जी जी, 70 लाख रुपए महाना हम इसके ऊपर खर्च करते हैं। इस्लाम 360 पर जी। आप 70 लाख महाना 7 खर्च मिलियन 7 मिलियन। ये जो ऑडियो आप फ्री में सुनते हैं ना, जो टेक्निकल लोग हैं वो समझ जाएंगे। AWS के सर्वर है हमारे पास, गूगल की APIs हैं ये, और ये सारे लोग डॉलर्स के अंदर पैसे लेते हैं। लास्ट रमज़ान में, रमज़ान 2024 में, सिर्फ एक महीने में हमारी जो ऑडियो फाइल्स डाउनलोड हुई ना हमारे सर्वर से, एक आयत की एक फ़ाइल है। बात ये समझिएगा, एक आयत की एक फ़ाइल है। जो फाइल्स हमारे सर्वर से डाउनलोड हुई उनकी तादाद थी सिर्फ एक महीने में 1 अरब 18 करोड़ फाइल। अल्लाह अकबर, 1 अरब से ज़ायद। जी, अगर सिर्फ आप इसको एक फाइल को 1 MB भी कंसीडर करें ना, तो जो टेक्निकल लोग हैं वो जानते होंगे कि बिल कितना देते होंगे हम इसके ऊपर, पहली बात। फिर लोग हैं 41 के करीब लोग काम करते हैं इसके ऊपर, सैलरीज देते हैं। अभी पैसे कहाँ से पूरे करते हैं हम, सवाल ये पैदा होता है। एडवर्टाइजमेंट से कुछ पैसे आते हैं हमारे पास, फिर हमारे पास कुछ इन ऐप परचेजेस से आते हैं। और इन ऐप परचेजेस जो आपने भी सवाल पूछा था ना कि इस्लाम 360 में सारे ऑप्शन फ्री हैं, जी सारे ऑप्शन हमने इनेबल किए हुए हैं, आप इस्तेमाल करें। अगर आप ये चाहते हैं कि मेरे पास से एडवर्टाइजमेंट ना आए तो फिर आपको पे करना है, इश्तिहार नहीं आए, बस ये इश्तहार ना आए तो इश्तहार हटाने के लिए आपको देने होंगे 440 रुपये महीना। सर मैं और आप जो बाल कटवाते हैं ना वो 440 से ज़्यादा के महीने के, सिर्फ 440 रुपये महीना। और अगर आप चाहते हैं कि मुझे पूरी साल की सब्सक्रिप्शन मिल जाए तो ये तो पैसे और कम हो जाते हैं आपके पास जाके। अच्छा, अब एक और मज़े की चीज़ सुनिए, हमें कुछ पैसे एडवर्टाइजमेंट से मिलते हैं, इश्तहारात से मिलते हैं, कुछ पैसे हमें लोग ये 440 रुपये महीना इस पैसे ये देते हैं। और ये पैसे देने वाले लोग हैं कितने? सर 3.25 करोड़ यूज़र है हमारा। पता है पैसे देने वाले लोग कितने हैं जिन्होंने ये पे करके लिए? 12,479 लोग। 0.0001% भी नहीं बनता। अब कमाल की एक और बात सुन लीजिए, लोग बोलते हैं ऐसा कैसे हो सकता है, सुन लीजिए ज़रा। हम कारी साहब जो हमारे बच्चों को पढ़ाने आते हैं कुरान, उनको देते हैं 1,000 रुपये महीना। फिज़िक्स के टीचर को देते हैं 40,000 रुपये। फ़र्क, कारी साहब जो मस्जिद में हमारे पास जो इमाम साहब हैं उनकी सैलरी है 30,000 रुपये, हमारा ऑफिस बॉय है उसकी सैलरी है 90,000 रुपये। सर फ़र्क देख रहे हैं आप, ये फ़र्क समझ लीजिए। मस्जिद में जब हम जाते हैं ना, एक आम आदमी यूँ करके जेब में मस्जिद में पैसे निकालने के लिए जब डालने के लिए देते हैं ना, यूँ 5,000 का नोट आ गया, सबसे पहले अंदर रखा और 100 रुपये निकाले और डाल दिए। सर ये है तरीका। तो अब आप खुद सोचिए कि पे करने वाला यूज़र जिसके पास क्रेडिट कार्ड हो, डेबिट कार्ड हो, फला हो, कैसे करेगा। तीसरा, फिर पैसे कहाँ से पूरे करते हैं? हमारे कुछ दोस्त अहबाब हैं जो हमारा क्लोज सर्कल है, वो हमें इसमें सपोर्ट करता है। कुछ इस्लाम 360 के यूज़र्स हैं जो वॉलंटरीली हमें सपोर्ट। आज तक जेब से डाल रहे हैं? नहीं, जेब से नहीं डाल रहे होते, जेब से तो मैं तो नहीं डाल रहा होता। सर्कल अगर है तो वो जेब से ही जो हल्का अहबाब है वो जेब से डाल रहा होता है, बिल्कुल। जो ये इसके यूज़र्स हैं वो डाल रहे होते हैं। इस्लाम 360 जो मेरी कंपनी है
جو ہم کمرشل کام کرتے ہیں, سافٹ ویئر بناتے ہیں, اس کے پھر لوگ پروفٹ. کہتے ہیں کہ زاہد چیپا کراچی سے اٹھ کے یو کے کیسے چلا گیا, یہ ساری چیزیں, یہ فیسلٹیز, یہ گاڑی, یہ دفتر, یہ کیسے ہوا؟ آپ تو آج تک ڈال رہے ہیں اس میں. اچھا دیکھیے, بالکل بہت اچھا سوال ہے. وہ جو ہمارے پاس جو کام ہے نا, جیسے میں نے بتایا کہ ہمارا جو کمرشل ہم کام کرتے ہیں, میں سافٹ ویئر ہاؤسز جو اپنے چلاتا ہوں, تو ان سافٹ ویئر ہاؤسز سے جو ہمیں کچھ جو ہمارے سافٹ ویئر سے پیسے ملتے ہیں پروفٹ کا ایک سرٹن ایلیمنٹ, وہ بھی ہم اسلام 360 میں دیتے ہیں. اچھا, اب زاہد حسین چھیپا یہاں سے اٹھ کے یو کے بھی چلا گیا. زاہد حسین چھیپا اس گاڑی شارع فیصل پہ دفتر بھی لے لیا اتنا بڑا. جی بالکل, شارع فیصل پہ دفتر بھی لے لیا. اب یہ مزے کی چیز بتا دوں, اب آپ نے اتنے سارے سوالات پوچھے ایک ساتھ, تو مزہ آئے گا جواب دینے میں. شارع فیصل کے جو 2 دفتر ہیں نا, الحمدللہ وہ صاحب مجھے منع کرتے ہیں نام لینے سے, لیکن پاکستان کی ایک کمپنی ہے, ان کے بیسیکلی وہ 2 آفیسز ان کے ہیں. انہوں نے وہ ہم سے اس کا کرایہ نہیں لیتے, اور انہوں نے وہ 2 آفس ہمیں اپنے والدین کے لیے صدقہ کیے ہوئے ہیں کہ بھائی جان یہ اس میں سے دے دیا کریں. اچھا, زاہد حسین چھیپا جی یو کے چلے گئے اور گاڑی میں گھومتے ہیں. جناب ایک گاڑی ہے, وہ ٹوسون کے اندر گھومتا ہوں, تو ٹوسون ٹھیک ہے, اب آپ کو لگتا ہے بڑی گاڑی ہے, تو وہ بھی چیز موجود ہے کہ وہ ہم نے کیسے کہاں سے پیسے جمع کر کے اور کیسے کس انسٹالمنٹ پہ لیے, وہ کسی اور وقت میں آپ کو بتاؤں گا. بہرحال اسلامک بینکنگ سے لی تھی, لیکن میں بعد میں اس چیز سے میں نے تائب ہو گیا اور میں نے اس کو واپس, یعنی اب وہ اسلامک بینکنگ سے ہم نے پیسے سارے دے کے پے آف کر کے ختم کر دیا. اچھا, تیسری بات, یو کے بھی چلے گئے اور یہ آفس جناب اعلیٰ زاہد حسین چھیپا اپنا سافٹ ویئر ہاؤس بھی چلاتا ہے. ہم کمرشل بھی سافٹ ویئر بناتے ہیں جناب, انٹرنیشنلی کام کرتے ہیں. لوکل تو خیر ہم کام نہیں کرتے, لیکن انٹرنیشنلی کام کرتے ہیں. اب بھی میرے ایسے پروجیکٹس ہیں جن کو 14 سال اور 11 سال ہو گئے, جو کہ چلتے ہیں اور پیسے جنریٹ کر کے دیتے ہیں. پھر تیسری بڑی امپورٹنٹ چیز جناب, کراچی میں میرے اتنے 4 اسکولز ہیں, 4 کیمپسز ہیں ماشاء اللہ, تو وہ بھی ہم کرتے ہیں. کپڑوں کا ایک کام ہے ماشاء اللہ ہمارا, وہ بھی ہم کرتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں مل ملا کر, تو یہی وجہ ہے کہ اسلام 360 بھی, اب میں اس کے لیے اپنا کمرشل کام بھی کرتا ہوں بھائی, اور اسلام 360 کے لیے بھی ٹائم دیتا ہوں. کیا بات ہے. لیکن ظاہر یہ تو ہم نے آپ سے اس لیے پوچھا کہ لوگ پوچھتے ہیں, بہت اچھا کیا کیا ہمارے سامنے, تو ہم تو پوچھیں گے بھائی, جو چاہیں آپ پوچھیں. تو اب آپ اگر کچھ یونیک کہنا چاہتے ہیں اسلام 360 کے حوالے سے, تو وہ آپ کہہ دیں, پیغام دے دیں. اچھا, ایک بہت یونیک سی بات یہ والی, دیکھیے جناب, آپ جو پیزا کھاتے ہیں نا, اس پیزے کی بھی پیسے, ٹھیک ہے, آپ جو سارے کام کرتے ہیں ان کے پیسے دینے پڑتے ہیں, ایپلیکیشن کو چلانے کے لیے بھی پیسے خرچ کرنے پڑتے ہیں. تو تمام لوگوں سے گزارش ہے, دیکھیے 440 روپے مہینہ ہے. سارے لوگ یہ سوچ لیں کہ یار 440 روپے مہینہ ہم پے کر دیتے ہیں, ہم پے کر دیں گے. آپ اسلام 360 کے اندر سے ڈائریکٹ پے کر دیں, یا اسلام 360 کی ویب سائٹ پہ چلے جائیں, theislam360.com, اس پہ آپ چلے جائیے, وہاں پہ جا کے ہمیں سپورٹ کر دیجئے. 440 روپے مہینہ کے اگر ہمیں اتنے یوزر مل جائیں, ہم یہ اشتہارات بھی اس میں سے ہٹا دیں گے انشاءاللہ, تاکہ لوگ بغیر اشتہارات کے دین اسلام کو آسانی کے ساتھ پڑھ سکیں. ایون ایک حدیث کی کتاب پہ اگر ہم کام کرتے ہیں نا, جیسے اس وقت ہم ابن شیبہ پہ کام کر رہے ہیں, آپ جانتے ہیں کتنی بڑی کتاب ہے, 38,000 سے زیادہ احادیث ہیں, کتنے والیومز ہیں سر. ایک حدیث پر کام کرنا, اس کی پروف ریڈنگ کرنا, پھر اس کا ڈیٹا بیس بنانا, اس کو فرنٹ اینڈ پر لے کر آنا, اٹ ول ٹیک ٹائم اینڈ اماؤنٹ ایز ویل. تو اس ساری چیزوں پہ پیسے خرچ ہوتے ہیں. تو برائے مہربانی جو لوگ رائے قائم کرتے ہیں وہ ضرور کریں اپنی حد تک, لیکن جو لوگ کام کر رہے ہیں ان کی اگر پیٹھ تھپ تھپا نہیں سکتے تو ایٹ لیسٹ ان کے لیے گمان اچھا رکھیں. بہت شکریہ زاہد چھیپا صاحب. ایک بہت امپورٹنٹ بات, میں 2 باتیں آپ کی توسط سے آپ کے ناظرین کو کہنا چاہوں گا. اسلام 360 میں میں نے اپنی ٹیم سے کہا کہ بھائی انالیٹکس نکالو, کہ گوگل کے انالیٹکس چیک کرو کہ اسلام 360 پر قرآن اب تک کتنے منٹ پڑھا گیا. ابھی کمال کی بات ہے, بڑے حیران ہوں گے آپ اس بات پہ. ہم نے اپلیکیشن لانچ کی تھی 2015 اگست میں, 2015 اگست میں. ہم نے کہا بھائی, تو گوگل سے جب ہم نے پوچھا تو گوگل نے کہا میں گزشتہ صرف 5 سال کی رپورٹ دے سکتا ہوں آپ کو. تو اس نے 2019 سے ہمیں رپورٹ دی. 2019 سے جب ہم نے رپورٹ نکالی تو عامر ان منٹس کی تعداد جو اسلام 360 پہ قرآن پڑھا گیا, ان منٹس کی تعداد تھی 4 ارب 60 کروڑ منٹ. ایک سال میں منٹ ہوتے ہیں 5,25,600. ہم نے ڈیوائڈ کیا کتنے سال بنے, الحمدللہ وہ جو سال بنے ان کی تعداد تھی 9,000 سال. مائی گاڈ, اللہ تعالیٰ نے یہ مہربانی کی. اب لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ جناب ہم اپلیکیشن کو ڈاؤن لوڈ کہاں سے کریں. ڈاؤن لوڈ کرنے کا بہت آسان سا طریقہ ہے. اگر آپ اینڈرائڈ فون کے یوزر ہیں تو آپ پلے اسٹور پہ جائیے, جہاں سے آپ نے واٹس ایپ ڈاؤن لوڈ کیا, وہاں جا کے لکھیں اسلام 360, اپلیکیشن آپ کو فری آف کاسٹ مل جائے گی.
اگر آپ آئی فون کے یوزر ہیں تو ایپ سٹور پہ جائیے اور وہاں جا کے لکھیں اسلام 360 اپلیکیشن، فری آف کاسٹ ہی آپ کو مل جائے گی. بس اس کا ایک ہدیہ ہے، وہ ہدیہ یہ ہے کہ آپ مجھے، میری ٹیم کو، ہمارے اہل و عیال کو، ہمارے والدین کو دعاؤں میں یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. بہت شکریہ زاہد حسین چیپا صاحب تشریف آوری کے لیے اور اس زبردست گفتگو کے لیے، اس موٹیویشنل آپ کی سٹوری کے لیے. ناظرین، آپ نے یقیناً زاہد چیپا کی یہ گفتگو سنی ہوگی، محظوظ ہوئے ہوں گے آپ، اور اسی دعا کے ساتھ کہ خدا ہم سے بھی اپنی زندگی میں کوئی ایسا کام لے لے کہ جو آگے جا کر ہم پیش کر سکیں. پتہ نہیں پیش کرنے کے قابل رہیں نہ رہیں، لیکن ایک صدقہ جاریہ جس سے مجھے تو فائدہ ہو نہ ہو لیکن دنیا اس سے فائدہ حاصل کر رہی ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ وہ بہت نیک والدین تھے، وہ بہت نیک لوگ ہوتے ہیں جو ایسے بچوں کو چھوڑ کر چلے جاتے ہیں. وہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ نیک بچے وہ اپنے والدین کے لیے ایسا صدقہ جاریہ ہے کہ جو جب تک وہ زندہ ہے وہ تو جاری ہے، اور اس کے بعد انہوں نے جو سنت حسنہ، جو اچھی چیز ایجاد کی اور وہ چلتی چلی جائے گی دنیا کے رہنے تک، تو اس کا ثواب اور اس کا صدقہ جاریہ وہ ان کو اور ان کے والدین کو ملتا رہے گا. اس پوڈ کاسٹ سے اجازت دیجیے، انشاءاللہ اگلی پوڈ کاسٹ میں کسی اور مہمان کے ساتھ حاضر ہوں گے. اللہ کی